وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 269 آیت نمبر 33 سے 41. آج کا موضوع، کیا آج اسباب کے علاوہ ہماری مدد ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 33. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اور عمران کا گھرانہ، تمام جہان والوں پر. ذریۃ بعدھا من بعد، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب، اے میرے رب، انی نظرت لک، میں نے بے شک نظر کیا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد کیا ہوا ہے میری خدمت سے، فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. فلما ودعتھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ دراصل عیسائی جو ہے ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے ابھی بھی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا. اس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. دیکھیں، حق اگر آپ کے ذہن میں حقیقت نہ ہو
اور آپ کچھ فرضی چیزوں پر یقین رکھتے ہوں تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے، ابھی یہ واقعات چلیں گے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت یعنی پہلی آیت میں جو ہے، پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبران کرام ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے جہان والوں پر۔ یقیناً جو پیغمبران کرام گزرے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہستیاں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ استفاء کا مطلب یہ ہے کہ چن لیا۔ محمد مصطفیٰ ہم کہتے ہیں نا، چنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں۔ مقصود انسان کا اللہ کی ذات ہے، اللہ کا تقرب ہے اور اللہ ہے مقصود۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قانون الہی ہے تو اس میں دو طریقے ہیں۔ اللہ یستفی الیہ من یشاء و یہدی الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من اناب، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو خود رجوع کر لیں، جو پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بہرحال تمام پیغمبران کرام سامنے کرام یہ چنیدہ لوگ تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسب کمال نہیں ہوتا، یعنی انسان اپنے عمل کی بدولت یہ درجہ حاصل نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لیتا ہے۔ تو یہاں ایک تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم، نوح اور ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں ان پیغمبروں کو میں نے اپنی پیغمبری کے لیے، میں نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے، ٹھیک ہے ایک لحاظ سے وہ اب بھی چنیدہ لوگ ہیں، لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ اپنے اپنے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اپنے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے تھے، اور ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ تمام جہان والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بہرحال اس میں یہی ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی امی کا تذکرہ ہے، ان کے شوہر کا نام عمران تھا، تو ان کا حمل ہوا۔ یہ زمانہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور یعنی بنی اسرائیل کا دور تھا، اور توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اقوام کی امامت ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ان کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت ان کے بھائی تھے، حضرت مریم کی ماں کے بھائی تھے۔ بہرحال تو یہ واقعہ اصل میں واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی اس کا تذکرہ ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے حضرت مریم بی بی کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ سارا کیسا ہوا۔ تو بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ تھی نانی تھی، اس کا نام تو یہاں نہیں ہے، عمران کی بیوی کہا گیا انہیں، تو انہوں نے نظر مانی کہ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو، جو یہ میرا حمل ہے اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کو میں بیت المقدس یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اپنا کام نہیں لوں گی۔ ایک نظر مانی اللہ تعالیٰ نے، نہیں اس کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب وضع حمل ہوا تو
پہلے میں آپ کو یہ سارا واقعہ بیان کر دوں، پھر آیات کا ترجمہ بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تو جب وضع عمل ہوا تو وہ لڑکی تھی، ان کی توقع لڑکے کی تھی، تو انہوں نے تھوڑا سا افسوس تو کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلہ تھا اور انہوں نے سر جھکا دیا، اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام مریم رکھا، اور اس کو شیطان رجیم کے سے ان کو اور اس کی اولاد کو پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نیک جذبے کو قبول کر لیا، اور مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی، ان کی انبتہا نباتاً حسناً، اچھی تربیت ہوئی۔ ان کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ اور ابھی پھر تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میں وہ آیات آپ کو پڑھ دوں۔ فلما ودعتھا، جب انہوں کا وضع عمل ہوا، کس کا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، تو پیدا ہوئی لڑکی، یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا رب انی ودعتھا انثی، اے میرے رب میری تو بیٹی ہوئی ہے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ تمہیں آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور یعنی میری تو، یعنی یہ ان الفاظ میں جو چھپی ہوئی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ بیٹی ہے، میں نے تو دین کے لیے، تو دین کا کام تو بیٹے ہی کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، یہ کیسے کرے گی؟ بہرحال انہوں نے چونکہ نظر مانی تھی تو وہ نظر پوری کی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام رکھا مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں آپ کی، اور وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو ان کی اس نظر کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا، اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً حسناً، اچھی طرح۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس حجرے میں، محراب کہتے ہیں کمرے کو، تو جب داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کھانا پاتے۔ قال یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے، کس نے بھجوایا؟ قالت، انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اسی جگہ اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ فنادتہ الملائکۃ، بس آواز دی ان کو فرشتوں نے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھنے میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا لما بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کی، بس سیداً سردار ہوگا، بحسوراً ضبط نفس والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے پہنچ گیا ہے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ، تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، نہ تم جوان ہوگے، نہ بیوی کا علاج کراؤ گے، اسی طرح ہوگا۔
کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. قال آیتک، انہوں نے کہا جواب آیا رب کی طرف سے کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اور تم اپنے رب کو یاد کرو بہت بہت. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. سامعین اکرام، آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے کہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے، یعنی اس قسم کی نظر جو ہے یہ نیک کاموں میں آپ نظر مان سکتے ہیں اللہ کے لیے. بہرحال وہ سب آپ نے دیکھا اور وہ نظر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس کو اپنی جانب سے میوے کھانا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. کس کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو. کتابوں میں آتا ہے بے موسم کے میوے آ جاتے تھے، کھانا آ جاتا تھا، وہ رکھا ہو یعنی یہ ایک وقت کا تذکرہ نہیں ہے. کلما، جب بھی دخل علیہ زکریا المحراب، تو وہ رزق پاتے. تو بہرحال مریم ان سے پوچھتے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب کے. اب یہاں تھوڑا سا ہنالک دعا زکریا میں بات ہے، وہیں پر عربی میں گرامر کے حساب سے اس کو ظرف زمان اور ظرف مکان، ہنالک کا جو صیغہ ہے یہ ظرف زمان یعنی اسی وقت اور اسی جگہ. دعا زکریا ربہ، دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور وہیں پر آپ یعنی دعا مانگیں تو وہ زیادہ مستجاب ہوتی ہے بنسبت اس جگہ کے کہ جو یعنی اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے. تو بہرحال جگہ اور وقت. اسی طرح دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، تو یہ ایک عام کلیہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں عذاب آتا ہے وہاں اس کے اثرات رہتے ہیں، یا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جس جگہ وہ ہوتا ہے وہاں وہ جگہ اثرات اس کے رہتے ہیں. یہاں مریم علیہ السلام، اب اس کی میں تفصیل میں شاید میں نہ جاؤں، لیکن میں صرف یہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بے موسمی میوے جو تھے وہ ان کو مل رہے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ ہے اس سے واقف تھے، تو انہوں نے اسی جگہ اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے دعا کی اور اس حالت میں دعا کی کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. کتابوں میں آیا ہے کوئی 96 ایئر اولڈ تھے یا جو بھی ہے، بیوی بھی اسی طرح تھی. اور ایک صورت بھی ہے آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں بھی مفصل وہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال وہاں دعا انہوں نے مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں اللہ تعالیٰ یعنی زکریا نے وہیں پر اور اسی وقت دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی. فنادتہ الملائکۃ، یعنی پھر قبول تو ہو گئی لیکن خبر کب ملی؟ جب وہ اپنے کمرے میں گئے اور نماز پڑھنے لگے. اس حالت میں فرشتے آئے، ملائکہ تو جمع ہے فرشتے کی، اور تو وہاں پہ انہوں نے بشارت دی ان کو یحییٰ کی. اب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی. تو انہوں نے پھر پوچھا بھی کہ بھئی کیسے ہوگا یہ، میں علاج کرواؤں گا یا بیوی کا علاج کروں گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
کذالک اسی طرح ہوگا۔ تو اسباب دیکھیں، بعض اوقات اسباب کا پردہ اللہ تعالیٰ چاک کر دیتا ہے، مسبب آ جاتا ہے، اسباب کا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ تو جلانے کی صفت رکھتا ہے، لیکن وہ صفت ختم ہوگی جب آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر کے پھیر رہے تھے، لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب، تو یہ ایک موقع نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ پھر یہ ہوتا ہے، اب میں زیادہ اس میں باریکی میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ضرور یاد دلاؤں گا اللہ کی مدد کا۔ میں آپ کو یہاں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے، دعائیں بھی، ایسی دعائیں جو ظاہری اسباب نہ ہوں وہ بھی قبول کرتا ہے۔ غیب سے مدد کے اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ بدر کا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ بدر کے جو 313 مجاہدین تھے، یہ دراصل جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تو گئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے تھے، تو وہ قافلہ لے کے آ رہے تھے اور بہت ساز و سامان تھا، تو ان کے لیے یعنی وہ سامان منافع انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے استعمال ہونا ہے۔ تو حضور یعنی 313 بہت تعداد تھی، ان کے ساتھ تو 313 بھی نہیں تھے، قافلے کے ساتھ تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو بہرحال وہ قافلہ جو تھا بچ کے چلا گیا۔ ادھر سے ابو جہل جو مشرکوں کا سردار تھا وہ جتھہ بندی کر کے آ گیا اور 1000 کا لشکر لے آیا مسلح۔ ادھر تو مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں جو کافی تھی قافلے کے لیے۔ اب جو ہے مقابلہ حق و باطل کا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہو جائے، اسباب نہیں تھے، یہ لوگ تیار ہو کے نہیں آئے تھے مسلمان، لیکن میدان بدر میں دونوں قافلے ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے، یوم التقى الجمعان۔ تو حضور نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، پھر وہ سارا واقعہ ہے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تیار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم اب آپ کو کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، نہیں ہم لڑیں گے، آپ جہاں بھی حکم کریں، جب تک حکم کریں ہم اپنی جانوں کے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، اسباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر لیا، میدان جنگ میں جنگ بندی کی، مطلب وہ صفیں آراستہ کی اور راشن بندی کی، جگہ کو سلیکٹ کیا، ساری باتیں جو بھی ہو سکتی تھی، راشن کو تقسیم کیا، تو سب ظاہری اسباب جو بھی تھے میسر ان کی منصوبہ بندی کی، اسباب کو استعمال کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور دعا کی۔ تو اتنی دیر یعنی دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بس کیجیے حضور، اللہ تعالیٰ یقیناً اب آپ کی مدد کرے گا۔ تو پھر مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ علم یکفیکم ربکم ان یمدکم ثلاثۃ الف من الملائکۃ مردفین، کما قال، ایسی آیت ہے کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ 3000 فرشتے آ جائیں یا 5000 فرشتے آ جائیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین۔ بہرحال تو میں صرف آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے،
اپنے بندوں کی مدد بہرحال وہ کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہے، آج بھی اور تا قیامت اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی بندگی پر قائم و دائم رہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ مضمون اس میں بہت ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا کافی ہے۔ تو اب یہ یعنی دعا تھی، انہوں نے اسی وقت اور اس جگہ دعا مانگی، قبولیت دعا کا وقت تھا، وہ دعا قبول ہو گئی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية
قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزہ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نذر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا
بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا. سامعین کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.